آج کی کہانی ایک ایسے سوال کے بارے میں ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں اکثر پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی سے پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ ہم سکون سے جینا کب شروع کریں گے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی خیالی دنیا کا انتظار کر رہے ہیں جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی ادار نہ ہو اور کوئی بیماری نہ ہو۔ لیکن کیا ایسی دنیا واقعی موجود ہے؟ آج کی کہانی اسی سچائی سے پردہ اٹھائے گی۔ یہ کہانی ایک عام انسان کی ہے جسے ہم زین کہہ لیتے ہیں۔ زین کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ عمر جب بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کمائی کیا ہوتی ہے۔ زین کو مزدوری کرنی پڑی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک اسے تکنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی عمر کے بچے کتابیں اٹھاتے تھے، وہ بوجھ اٹھاتا تھا۔ بچے کھیلتے تھے، وہ کام کرتا تھا۔ وقت گزر گیا، زین جوان ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید شادی کے بعد اس کے دکھ بڑھ جائیں گے۔ اس نے شادی کی، لیکن ذمہ داریاں بانٹنے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ اب بچوں کی فیسیں، گھر کا کرایہ اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے اسے ڈسٹرب کرنے لگے۔ زین راتوں کو جاگتا اور سوچتا کہ کیا میری پوری زندگی اسی طرح گزر جائے گی؟ کیا کبھی ایسا دن نہیں آئے گا جب میں صبح اٹھوں اور مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو؟ ایک دن زین ان سب چیزوں سے اتنا اکتا گیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سکون تلاش کرنے کے لیے کہیں دور نکل جائے گا۔ اسے کسی نے بتایا کہ پہاڑوں کے قریب ایک دانا بزرگ رہتے ہیں جن کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ زین اپنا مختصر سا سامان لیتا ہے اور گھر سے نکل پڑتا ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اس بزرگ کے پاس پہنچتا ہے۔ بزرگ ایک درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور روتے ہوئے اپنی پوری داستان سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے بچپن سے لے کر آج تک اس نے ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے، بابا جی مجھے کوئی ایسا راستہ بتائے جہاں دکھ اور مسائل نہ ہو۔ بزرگ نے زین کی بات غور سے سنی، مسکرایا اور کہا، بیٹا تم تکے ہوئے ہو، آج آرام کرو، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں چند دن میرے ساتھ رہنا ہوگا اور وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ زین راضی ہو گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن صبح سویرے بزرگ نے زین سے کہا، آؤ آج ہم تمہارے جواب کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دونوں چلتے چلتے ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا اور شور مچا رہا تھا۔ زین کو لگا کہ شاید بابا جی اسے دریا پار کر کے کسی خوبصورت بستی میں لے جائیں گے، لیکن ساحل پر پہنچ کر بزرگ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر کی کڑی دھوپ آ گئی۔ بزرگ وہی بت بنے کھڑے رہے۔ زین حیران تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، بابا جی ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں دریا پار نہیں کرنا؟ بزرگ نے بہت اطمینان سے جواب دیا، ہاں بیٹا پار تو کرنا ہے، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ دریا کا پانی بہنا بند ہو جائے اور یہ دریا خشک ہو جائے، تب ہم آرام سے خشک زمین پر چل کر دوسری طرف جائیں گے۔ زین یہ سن کر دنگ رہ گیا اور بے اختیار ہنس پڑا اور کہنے لگا، بابا جی آپ اتنے دانا ہو کر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دریا کا پانی تو کبھی نہیں رکتا، یہ تو صدیوں سے بہہ رہا ہے اور بہتا رہے گا۔ اگر ہمیں پار جانا ہے تو ہمیں اسی بہتے پانی میں اترنا ہوگا، ہمیں لہروں کا سامنا کرنا ہوگا، تبھی ہم دوسری طرف پہنچ سکیں گے۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک تیز لہر اٹھی، دونوں اس کی زد میں آ گئے۔ وہ گرے، پھر سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ زین اپنے کپڑے صاف کرتے ہوئے ناراضگی سے بولا، کنارے پر کھڑے ہو کر بھی لہروں سے نہیں بچا جا سکتا، بہتر یہی ہے کہ ہم دریا میں اتر جائیں۔ بزرگ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا زندگی بھی اسی دریا کی طرح ہے، مسائل اور پریشانیاں ان لہروں کی طرح ہے، یہ رکتی نہیں ہے، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ کوئی اپنی سمجھداری اور مہارت سے ان کی شدت کم تو کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی ان سے مکمل بچ نہیں سکتا۔ بزرگ دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ دیکھو کچھ لوگ کشتیوں میں ہیں، کچھ تیر رہے ہیں اور کچھ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی طرح سے لہروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر بولے، جو لوگ لہروں سے ڈر کر رک جاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، لہریں انہیں بہا لے جاتی ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ جب زندگی مسائل اور پریشانیوں سے خالی ہو جائے گی تب میں خوش ہو جاؤں گا، تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوگا۔ اس کے بعد بزرگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور زین اپنی جگہ پہ کھڑا ایک گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے، لیکن ہمارا اس کہانی کو بیان کرنے کا اصل مقصد نہ یہ بتانا ہے کہ زین کے ساتھ کیا ہوا، نہ یہ بتانا ہے کہ بزرگ کہاں چلے گئے۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ زندگی مسائل کے بغیر ممکن نہیں،
زندگی ہے تو مشکلات بھی ہوں گی، ہر انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی غریبی سے لڑ رہا ہے، کوئی رشتوں سے ناخوش ہے، تو کسی کے ساتھ صحت کے مسائل ہے۔ دوستو، لوگوں کے مسائل اور پریشانیاں مختلف تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو زندگی کی فکر سے آزاد ہو۔ اگر آپ انتظار کریں گے کہ پہلے حالات ٹھیک ہو پھر آپ سکون سے جئیں گے، تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ زندگی مسئلوں کے ختم ہونے پر شروع نہیں ہوتی، زندگی مسئلوں کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمیں پریشانیوں اور مسئلوں کے ساتھ زندگی کو قبول کر کے اپنے لیے خوشیاں تراشنا ہوگا۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے اور یہی زندگی ہے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔